دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدن میں رہ کر گزارا کریں اور اپنے حصے سے بچا کر دوسروں کی مدد کریں۔ کسی سے دھوکہ دہی مت کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور حلال کھائیں، بے شک وہ دھنیا کی چٹنی ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی دل بہت حساس ہوتا ہے، لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، انہیں اہمیت دیں، اپنی زبان سے اپنے عمل سے کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے لیے احساس پیدا کریں، نفرت کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہونی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس کو بنا کر رمضان المبارک کے لیے جو ہے وہ سیو کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کرے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ فرائی چیزیں جو ہیں جیسے سموسے، پکوڑے، چپس وغیرہ یا باقی رول وغیرہ، وہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ چیزیں جو ہے وہ بازار سے لے تو سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ان چیزوں کو خرید سکے۔ تو یہ سیزن ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹماٹروں کا، اور ٹماٹر جو ہیں وہ 50-60 روپے کلو مل رہے ہیں۔ اسی بات کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہم اپنے رمضان المبارک کے لیے جو ہے وہ ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس کو جو ہے نا وہ بنا کر سیو کر لیں گے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ یہاں پر میں نے تقریباً 2 سے 2.5 کلو کے قریب ٹماٹر لیے ہیں، اور جن سے جو ہے وہ میں ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس جو ہے وہ اس کو تیار کروں گی۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا میں نے اس کے اوپر والا جو حصہ ہے نا وہ ریموو کر دیا ہے، اور جو مجھے خراب لگ رہے تھے ان کو میں نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک ہی پتیلے میں کریں گے، مطلب ہم چلی اور گارلک سوس اور ٹماٹو کیچپ کے لیے جو ٹماٹر ہیں نا انہیں سافٹ کر کے چھلکا اتارنے تک نا ان کو ایک ہی جو ہے نا وہ پتیلے میں بنائیں گے، اور اس کے بعد جب ہم ان کو جو ہے چھلکا ریموو کر کے تو ان کو گرائنڈ کریں گے، اس کے بعد ہم ان کو 2 حصوں میں کر لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ایک ٹماٹو کیچپ والی چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک میں ڈال لیں گے، ایک میں جو چلی گارلک سوس کی چیزیں ہیں وہ ڈال لیں گے۔ تو آپ جڑے رہیے گا ویڈیو میں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ بھی بچت کریں اور عقل مندی کا ثبوت دیں، اور اپنے جو ہے نا وہ رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ ایک اپنی زبان اور اپنے جو ہے نا اپنے کردار سے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ کسی کو آپ دکھ یا تکلیف نہ پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بولنے سے یا آپ کے الفاظ سے جو ہے نا دوسرا بندہ ہرٹ ہو۔ بعض دفعہ انسان کا جو رویہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر بھی دوسرا انسان جو ہے نا وہ خود کو جو ہے نا وہ مایوس سمجھنے لگ جاتا ہے، مطلب اس کی جو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں وہ آپ کا رویہ یا آپ کا مطلب چہرے کے انداز کو دیکھ کر جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ شاید دنیا میں اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ وہ وصیت میں بھی ایسے عجیب الفاظ جو ہے نا وہ لکھوا جاتے ہیں۔ ایک قبر دیکھی جس پر لکھا تھا کہ دکھ دینے والے حضرات قبر پر تشریف نہ لائیں۔ انسانی دل بہت حساس ہوتا ہے، لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، انہیں اہمیت دیں، اپنی زبان سے اپنے عمل سے کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے لیے احساس پیدا کریں، نفرت کے اس جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ لیکن افسوس ہے
کہ ہم مردہ پرست ہیں، جیتے جی کسی کی قدر نہیں کرتے، اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کرتے اور مرنے کے بعد اس کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کے جنازے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب سے افضل کام کسی جیتے جاگتے انسان کے آنسو پونجنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سہارا دے کر سمیٹنا ہے۔ جب آپ کسی ادھورے انسان کو سمیٹتے ہیں، اسے بکھرنے سے بچاتے ہیں، اسے اپنے ہی اندر مر جانے سے بچاتے ہیں، اسے زندگی کی طرف لے آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی افضل کام نہیں ہو سکتا۔ سمیٹنا سیکھیں، روتی ہوئی آنکھوں کے آنسو صاف کرنا سیکھیں، کسی کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ کو اس کے ہونٹوں تک لوٹانا سیکھیں۔ یقین مانیں یہ ایسے کام ہیں جن سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا، ورنہ کسی کو آپ برباد کرتے ہیں، اسے رلاتے ہو، اسے ذہنی مریض بناتے ہو، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، تو پھر اپنی باری آنے کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہونی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ مطلب جب آپ لوگ مایوس ہونا شروع کر دینا تو آپ قرآن پاک کو کھولیں، آپ کی نظر کسی نہ کسی ایسی آیت پر پڑ جائے گی جس میں اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ میں اپنے بندوں کی جو ہے پکار کو سنتا ہوں، یا میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں، آسائشیں ہوں، آپ لوگ دکھوں سے پاک زندگی گزاریں، تو اللہ پاک کی مخلوق پر جو ہے نا وہ رحم کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی پوچھ ہوگی۔ اللہ پاک آپ سے جو ہے وہ اس بات کا حساب لیں گے کہ آپ نے میرے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آپ جیسا اللہ پاک کو گمان کرتے ہیں، اللہ پاک ویسے ہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر رحم کرنا سیکھیں۔ کسی کو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ یہ مت جو ظاہر کروائیں کہ وہ آپ سے حقیر ہے، یا آپ اس سے جو ہیں وہ زیادہ اہمیت، رتبے یا عزت کے جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جائے گا۔ یہاں پر کسی کا گھر جو ہے وہ 2 مرلے کا ہے، 3 کا ہے، 5 کا ہے، یا وہ بہت بڑے بنگلے میں رہ رہا ہے، آخرت میں جو ہے وہ اس نے اپنے قد کے برابر جو جگہ ہے اسی میں جانا ہے، اور وہ چیز وہی ہے کہ زمین کے اندر ہی جانا ہے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے یا وہ کوئی ایک روز کا روز کمانے والا انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ خود کو جو ہے نا وہ معتبر دوسروں کو ظاہر کروانے کی بجائے اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو خود معتبر سمجھیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹماٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو گئے تھے، میں نے ان کا چھلکا بھی ریموو کر دیا تھا، اور اب جو ہے نا وہ میں ان کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے نا تو ان کا پیسٹ بنا لوں گی۔ ساتھ ساتھ بچے چپس مانگ رہے تھے تو میں ان کے لیے وہ بھی تیار کر رہی ہوں۔ تو اب یہ میں نے ان کو نا ٹماٹر کو جو ہے نا وہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے، اس کا پیسٹ بنا لیا، اور اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ اچھا، جو ٹماٹو کیچپ ہے نا ہم اس میں ڈالیں گے 2 چمچ شہد کے، اور جو ہے وہ 8 سے 10 چمچ چینی، اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے 5 چمچ جو ہیں وہ سرکے کے، اور جو چلی گارلک سوس ہے اس میں ہم ڈالیں گے جو دھڑا مرچ ہوتی ہے 2 چمچ اس کے، اور 5 چمچ جو ہیں وہ سرکے کے، اور 5 ہی چمچ چینی کے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اس میں لہسن ڈالیں گے۔ لہسن ہم جو ہے وہ ڈالیں گے تقریباً 20 سے 25 کلیاں جو ہے ان کو باریک باریک کاٹ کر جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اب یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم ان کو 5 سے 8 یا 8 سے 10 منٹ مطلب تھوڑا گاڑھا ہونے تک اس کو پکائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہماری ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک ساس دونوں جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم ان کو ٹھنڈا کر کے جو ہے نا وہ سیو کر لیں گے۔ تو اچھا، آج کی ویڈیو میں جو ہے نا ہم نے جو تھے تھوڑی باتیں بھی کر لی اور یہ 1-2 کام بھی کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا
وہ آپ لوگ جو ہے نا، وہ آپ لوگوں کو میں ایک عمل بتاؤں گی، مطلب ایک وظیفہ ہے، اس کے اوپر میرا بڑا یقین ہے۔ مطلب مجھے جب کوئی پریشانی یا مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے مطلب میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کو میں مطلب اپنی جو ہے وہ پریشانی یا میں اپنی سوچ جو ہے وہ بتا سکوں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں 2 نفل ادا کرتی ہوں صلاۃ التوبہ کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہوں۔ میں 1 دفعہ پڑھ لوں، 2 دفعہ پڑھ لوں یا 3 دفعہ پڑھ لوں، مطلب جتنی دیر تک مجھے یہ نہیں لگتا نا کہ میں مطلب میرا دل اور میرا دماغ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں، تو میں مطلب اتنی دیر تک یہ نا پڑھتی رہتی ہوں۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب میری جو مطلب اپنے اندر کی ایک سچویشن ہوتی ہے نا کہ مطلب میں کسی چیز کے بارے میں مطلب اچھے سے سمجھ نہیں پا رہی ہوں، کہ میں چاہے وہ کسی انسان کا رویہ ہے یا میں مطلب کسی کام کے بارے میں مطلب نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ میں اس کو کیسے کروں، مطلب میں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہوں، تو پھر میں جو ہے نا وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ نا انسان کو بہت ذہنی سکون آ جاتا ہے، اور میں مطلب مجھے کافی ساری بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ میں اسی کا ورد کرتی ہوں صبح تہجد کے بعد۔ مطلب میں سارا دن جو ہے نا وہ پڑھوں نہ پڑھوں مطلب سورہ رحمان کو، لیکن میں تہجد کے ٹائم اس کو لازمی پڑھتی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگوں کو لگے نا کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ اللہ پاک سے جو ہے نا وہ ہم کلام ہونا شروع کر دیں۔ آپ لوگ جو ہے نا سورہ رحمان کو پڑھا کریں، اس کو پڑھنے سے نا انسان کو عجیب طرح کا ایک سکون محسوس ہوتا ہے، جس کے بعد انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی مطلب انسان نہیں بات سن رہا ہے تو کوئی بات نہیں، نہ سنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر کے نا مطمئن ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگ نا سورہ رحمان کو جب بھی کسی ذہنی الجھن، کسی ٹینشن، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، تو سورہ رحمان کو جو پڑھا کریں، اس سے جو ہے نا وہ دل و دماغ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سورہ رحمان جو ہے نا وہ اس میں بہت ساری چیزوں کے لیے شفا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے سننے سے، اس کے پڑھنے سے جو ہے نا وہ اللہ پاک بہتر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، اور رمضان المبارک کی ایک نئی تیاری کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔